بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ الممتحنہ، مدنی، نمبر 60، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت اور رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے جماعت مومنین، تم نظام خداوندی کے دشمنوں کو جو خود تمہارے بھی دشمن ہیں کبھی رازدارانہ دوست نہ بناؤ۔ سورہ 3 آیت نمبر 117۔ تم ان سے محبت اور یگانگت کے تعلقات قائم کرتے ہو دارا حالی کے وہ اس ضابطۂ دین کے مخالفت کر رہے ہیں جو تمہارے پاس خدا کی طرف سے آیا ہے۔ ان کی دشمنی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے تمہیں اور تمہارے رسول کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا، محض اس جرم کی بنا پر کہ تم اپنے نشو و نما دینے والے اللہ پر ایمان کیوں لائے ہو۔ تم سوچو کہ کیا یہ دو باتیں کبھی یکجا ہو سکتی ہیں کہ تم ایک طرف تو میرے قانون کا اتباع کرتے ہوئے اس نظام کے قیام و بقا کے لیے جہاد کرنے کو نکلو اور دوسری طرف ان دشمنوں سے رازدارانہ دوستی کے تعلقات بھی استوار کرو۔ یاد رکھو، تم جو کچھ چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ سب ہماری نگاہوں میں ہے، سو تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا وہ زندگی کی سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ دشمنوں کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں گے لیکن رازدارانہ دوستی کے تعلقات نہیں رکھے جائیں گے۔ خدا کا دشمن اگر کوئی ہوتا ہے تو ہوا کرے، اس کا کیا بگڑتا ہے؟ دراصل خدا کے دشمن کے معنی ہیں خدا کے نظام کے دشمن، دین کے دشمن۔ قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر کہا ہے کہ ان کو رازدار دوست نہیں بنایا جا سکتا، امور مملکت میں شریک کار نہیں کیا جا سکتا، البتہ ان کے ساتھ عدل اور حسن سلوک کیا جائے گا، تمام انسانی حقوق ان کو دیے جائیں گے، ان کو مذہب کی آزادی کی ضمانت دی جائے گی، حتیٰ کہ ان کی پرستش گاہوں کی حفاظت بھی مسلمانوں کی فوجیں کریں گی۔ یہ دور تھا جب ابھی قریش اور دیگر قبائل کے ساتھ مسلمانوں کی رشتہ داریاں تھیں۔ رشتہ داریوں کے تعلقات تو بہرحال رکھے جائیں گے، لیکن جس بات سے منع کیا گیا ہے وہ ہیں رازدارانہ تعلقات۔ اب خدا کے راستے میں جہاد کا وقت آ چکا ہے تو کہا کہ تم اپنی رشتہ داری کے تعلقات کی بنا پر ان کے ساتھ رازدارانہ دوستداری کے جذبات دلوں میں مت رکھو۔ آیت نمبر 2۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ اگر یہ لوگ تم پر کبھی قابو پا لیں تو پھر دیکھو کہ ان کی دشمنی کا کیا عالم ہے۔ یہ تمہیں اپنی زبانوں سے اور ہاتھوں سے کس کس قسم کی اذیت پہنچاتے ہیں۔ ان کی دلی تمنا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں اس دین سے منحرف کر کے پھر سے اپنی جیسا بنا لیں۔ آیت نمبر 3۔ لن
تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہارے خون کے رشتے ہیں، لیکن یاد رکھو اعمال کے ظہور نتائج کے وقت تمہارے رشتے دار حتیٰ کہ تمہاری اولاد تک بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گی۔ اس وقت تم اور ان میں نمایاں دوری ہوگی، تمہارے کام صرف تمہارے اعمال آئیں گے جنہیں خدا اچھی طرح دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 4۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ یہ بات سمجھنے کے لیے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے رفقا کا طرز عمل نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے اعلانیہ کہہ دیا تھا کہ جن کی تم نے خدا کو چھوڑ کر معبودیت اختیار کر رکھی ہے، ہم ان سے اور تم سے سخت بیزار ہیں۔ سورہ 37 آیات 85-86۔ ہم تمہارے غلط مسلک کا یکسر انکار کرتے ہیں، اس بنا پر تم میں اور ہم میں ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت رہے گی تاکہ تم خدائے واحد پر ایمان نہ لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں خدا سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں ایمان عطا کر کے تمہاری حفاظت کا سامان فراہم کر دے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اس کی وضاحت بھی کر دی تھی کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو میں خدا کے قانون مکافات کے مقابلہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، کیونکہ مجھے یا کسی اور کو اس کی مقدرت ہی نہیں۔ اور اپنے نشو و نما دینے والے اللہ سے کہا کہ تیرے قانون کی صداقت اور محکمیت پر ہمارا پورا بھروسہ ہے، ہم ان سب سے منہ موڑ کر خالصتاً تیرے قوانین کا اتباع کرتے ہیں، اور سفر زندگی میں ہمارا ہر قدم تیری ہی طرف اٹھے گا۔ باپ ایمان نہ لایا تو بالآخر ابراہیم علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا۔ سورہ 9 آیت 114، سورہ 14 آیت 41، سورہ 19 آیت نمبر 47۔ آیت نمبر 5۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے نشو و نما دینے والے سے یہ درخواست بھی کی کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ان لوگوں کا تختہ مشق بن جائیں جو تیرے دین کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے تو ہمیں سامان حفاظت عطا فرما، تو ہر ایک پر غالب اور بڑی حکمتوں کا مالک ہے۔ فتنتن کا مفہوم ایک تختہ پر غبارے لگے ہوئے ہوتے ہیں جس پر لوگ چھرے والی بندوق سے غباروں کا نشانہ لیتے ہیں، اس تختہ میں چھید ہو جاتے ہیں۔ تختہ میں چھیدوں سے سوراخ ہو جانے کو فتنہ کہتے ہیں، اسی کو تختہ مشق کرنا کہتے ہیں۔ کہا کہ الہ العالمین ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ان لوگوں کا تختہ مشق بن جائیں جو تیرے دین کا انکار کر رہے ہیں۔ قصائی کی کھوڑی جس پر وہ گوشت کاٹتا ہے، اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 6۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کا وہ طرز عمل جس میں ہر اس شخص کے لیے پیروی کا عمدہ نمونہ ہے
جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ جو شخص اس طرز عمل سے روگردانی اختیار کرے گا تو اس سے اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ خدا تو اس سے بے نیاز ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ وہ اپنی ذات میں جملہ ستودہ صفات کا مالک ہے۔ اسواتن کا بنیادی مفہوم۔ اسوہ کے عام معنی تو یہی ہیں کہ کسی کا اتباع کرنا، ماڈل کے مطابق اپنے آپ کو متشکل کرنا، لیکن اس کے اندر کچھ بنیادی معنی ہیں۔ عربوں کی زبان میں محض اتباع کو اسوہ نہیں کہتے، وہ اس کو اسوہ یا اتباع کہتے ہیں جس سے کسی کے دکھوں کا علاج ہو، جس سے کسی پریشان کو تسلی ملے، جس سے کسی کو اضطراب میں سکون حاصل ہو، یعنی ایسا اتباع جس کا نتیجہ دکھوں کا علاج، پریشانیوں کا مداوع، اضطرابیوں سے سکون ہو، تو اسے عرب اسوہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ کا ذکر ہے، تو دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سورہ 33 آیت نمبر 21 انسانوں کے لیے ماڈل قرار دیا ہے۔ قرآن میں یہی دو شخصیتیں ہیں جن کے اسوہ کو ماڈل قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 7۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ تم جلدی نہ کرو، وہ ایسے حالات پیدا کر رہا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس وقت تمہاری دشمنی ہے وہ ایمان لائیں اور ان میں اور تم میں محبت اور یکانگت کے تعلقات پیدا ہو جائیں۔ یہ سب کچھ خدا کے مقرر کیے ہوئے اندازوں، قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ انہی اندازوں کے مطابق تمہیں سامان حفاظت اور متاع نشو و نما ملتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد یہ تمام مخالفین اسلام لے آئے تھے اور یہ صحابہ کی جماعت میں شامل ہوئے۔ تاریخ میں ہمیں ان کے قابل فخر کارنامے ملتے ہیں۔ یہ آیت ایسے موقع پر نازل ہوئی جب نظر بظاہر اس کا امکان ہی نظر نہیں آتا تھا، تو خدا نے یہ کہا کہ عنقریب یہ چیز ہوگی، یہ مخالفین تم سے آ ملیں گے۔ آیت نمبر 8۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ جن لوگوں نے تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، تم ان غیر مسلموں سے کشادہ ظرفی کا سلوک کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤ۔ سورہ 5 آیت نمبر 8۔ عدل و انصاف تو ان دشمنوں تک سے بھی کیا جائے گا جو تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلائیں، اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن نے یہاں کفار میں سے ایک گروہ کو الگ بیان کیا ہے۔ یہ گروہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جنہوں نے نہ تو مسلمانوں سے جنگ کی اور نہ ہی انہیں ان کے اپنے گھروں سے نکالا، اور نہ ہی جنگ اور گھروں سے نکالنے میں مدد کی۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو ان جرائم کا مرتکب ہوا تھا۔ آیت نمبر 9۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ قانون خداوندی تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے خلاف دین کے معاملہ میں جنگ کی، یا جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، یا ایسا کرنے والوں کی مدد کی ہے، تم ان لوگوں سے رازدارانہ دوستی کے تعلقات مت قائم کرو۔ جو لوگ ان سے رازدارانہ دوستی کے تعلقات قائم کریں گے وہ مجرم قرار پائیں گے۔ یہاں قرآن کریم نے بتا دیا کہ جو لوگ تمہارے خلاف جنگجوانہ جذبات رکھتے ہیں ان کے ساتھ دوست داری کے تعلقات قائم نہ کرو۔ فی الدین سورہ 60 آیت نمبر 9 کہہ کر بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی۔ اس کے علاوہ بتایا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا یا جنہوں نے جنگ اور گھروں سے نکالنے میں مدد کی۔
رہی تمہاری آپس کی قبائلی جنگیں تو یہ فی الدین جنگیں نہیں ہیں، مخالفین سے رازدارانہ دوستی کے تعلقات رکھنے سے منع کیا ہے، لیکن کہا کہ عدل و احسان سب کے ساتھ کرو۔ آیت نمبر 10۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ اے جماعت مومنین، جب مسلمان عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے تمہاری طرف آئیں تو تم ان کے حالات کی تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ تو جانتا ہے کہ ان میں سے کون کون سچے ایمان کے ساتھ تمہاری طرف آ رہی ہیں، لیکن تم بھی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر تم دیکھو کہ وہ واقعی ایمان کی پختگی کے ساتھ آئی ہیں تو پھر انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ، کیونکہ نہ یہ عورتیں ان کفار شوہروں کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی وہ کفار شوہر ان مومن عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ البتہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو کچھ ان عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے سلسلہ میں خرچ کیا ہو وہ انہیں لوٹا دیا جائے۔ اس کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم ان عورتوں سے ان کے مہر ادا کرنے کے بعد نکاح کر لو۔ سورہ 4 آیت نمبر 24۔ تمہاری عورتوں میں سے جو اسلام نہیں لائیں انہیں اپنے عقد نکاح میں مت روکے رکھو۔ جو کچھ تم نے ان کافر عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے سلسلہ میں خرچ کیا تھا اس کا مطالبہ کفار سے کر لو، اور ان کی جو عورتیں مسلمان ہو کر تمہاری طرف آ گئی ہیں ان کے سلسلہ میں جو واجب الادا ہو وہ انہیں دے دو۔ یہ تمہارے لیے خدا کا فیصلہ ہے جو وہ تمہارے درمیان کر رہا ہے۔ اختلافی معاملات کے فیصلے قوانین خداوندی کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ خدا کے فیصلے علم اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ کفار اور مومن عورتوں کا عدل پر مبنی قرآن کا فیصلہ۔ ہجرت کے بعد کچھ ایسی عورتیں تھیں جو مسلمان ہوئیں اور جیسے جیسے انہیں موقع ملتا گیا وہ وہاں سے مدینے کی طرف خود ہی آتی چلی گئیں۔ یوں ان کی خاصی تعداد جمع ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں کو قاعدے کے مطابق طلاق نہیں ہوئی۔ یہ کفار کی بیویاں ہیں تو قرآن کا یہ حکم آ گیا کہ کوئی مسلمان عورت کسی کافر سے شادی نہیں کر سکتی، کوئی کافر کسی مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جتنی مسلمان اور کفار عورتیں تھیں قرآن نے ان کے نکاح کو فسخ قرار دیا۔ قرآن نے کہا کہ ایمان لانے والی عورتوں کو واپس نہ بھیجو، البتہ اصول عدل کے مطابق ان کے کفار شوہروں کو اطلاع دے دو کہ یہ مسلمان ہونے والی عورتیں اب تمہاری بیویاں نہیں رہیں۔ کہا کہ کفار نے ان کے نکاح کے اوپر جو کچھ خرچ کیا ہے وہ کفار کو بھیج دو جن سے جنگ ہو رہی ہے۔ جنہوں نے گھروں سے نکال دیا تھا ان سے متعلق قرآن کہہ رہا ہے کہ نکاح پر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا وہ ان کو بھیج دو۔ دنیا اس قسم کے عدل پر مبنی فیصلے کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ مزید کہا کہ اے مسلمانوں، تمہاری بیویاں جو ابھی ایمان نہیں لائیں لیکن ہجرت کے وقت تمہارے ساتھ آ گئی ہیں، وہ اگر ایمان نہیں لاتی اور بخوشی واپس جانا چاہتی ہیں تو کفار سے کہا جائے کہ ہم اپنی کافر عورتوں کو واپس بھیج رہے ہیں، تم وہ خرچ ادا کر دو جو ہم نے ان پر نکاح پر خرچ کیا تھا۔ اسی طرح جو عورتیں مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ گئی ہیں تم بھی ان کے کافر شوہروں کی طرف نکاح کا خرچ بھیج دو، یعنی ہم یہاں سے ہمارے نکاح میں کافر بیویوں کے خرچ کا مطالبہ کریں گے اور کفار وہاں سے اپنی ان بیویوں کے نکاح کے خرچ کا مطالبہ کریں جو ایمان لا کر مدینہ آ گئی ہیں۔
یہ عدل پر مبنی دونوں طرف سے مساوی تقاضا ہے اور یہ خدا کے حکم کے عین مطابق ہے۔ مزید کہا کہ یہ وہ عورتیں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے تمہاری طرف آئیں، ان کا امتحان لے لیا کرو، ان کی دیکھ بھال کر لیا کرو کہ آیا وہ اپنے دعوے میں سچی ہیں۔ خدا کو تو علم ہے کہ کون سچے ایمان کے ساتھ آئی ہے، اور ہم چاہیں تو تمہیں ان کے بارے میں بتا دیں، لیکن ہم انسانی دنیا میں مداخلت نہیں کرتے۔ اطمینان کر لینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 11۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اگر ایسا ہو کہ تم میں سے جن لوگوں کی کفار بیویاں وہاں رہ گئی ہیں اور کفار ان کے سلسلہ میں واجب الادا رقم ادا نہ کریں یا اس میں سے کچھ رکھ لیں تو اس کا حساب رکھو، پھر جب ادا کرنے کی تمہاری باری آئے تو تم جو رقم تمہاری واجب الادا ہو اس میں سے نظام وہ بقایا رقم وضع کر لے اور اس کو ان عورتوں کے سابقہ مسلمان خاوندوں کو دے دے، بہرحال کفار کچھ ہی کیوں نہ کریں، تم ہمیشہ اس خدا کے قوانین کی نگہداشت کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ آیت نمبر 12۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ اے نبی، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو تم نظام خداوندی کے سربراہ کی حیثیت میں ان سے اطاعت کا عہد لیا کرو، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا کی مرتکب نہیں ہوں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ سورہ 81 آیت نمبر 8۔ اور کسی پر ایسا بہتان نہ باندھیں گی جسے انہوں نے جان بوجھ کر اپنی جی سے گھڑ لیا ہو، اور معروف میں یعنی قانونی معاملات میں تیری نظام کے احکامات کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ تم ان امور کا ان سے عہد لے لیا کرو اور پھر نظام خداوندی کی طرف سے ان کی حفاظت کا انتظام کرو۔ تمام افراد معاشرہ کی حفاظت اور نشو و نما اس نظام کے ذمہ ہے۔ قتل کے معنی ذبح کرنا ہی نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کے ہاں بعض قبائل میں لڑکیوں کو زندہ کاٹ دیا جاتا تھا، دوسرا یہ کہ قتل کے معنی ذلیل کرنا، پست رکھنا، کمزور رکھنا بھی آتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ ان کا سلوک یہ نہیں ہو۔ رہی بات معروف کی تو یہ وہ ہیں جنہیں قرآن اپنے ہاں صحیح تسلیم کرتا ہے۔ آیت نمبر 13۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے جماعت مومنین، جو لوگ نظام خداوندی کی نگاہ میں مغضوب اور معتوب قرار پا چکے ہیں ان کے ساتھ رازداری کے دوستانہ تعلقات مت قائم کرو۔ یہ لوگ قانون مکافات اور حیات آخرت کے اسی طرح منکر ہو چکے ہیں جس طرح وہ کفار منکر ہو چکے ہیں جو اسی حالت میں مرکب کر قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ معاہدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے، اس سے قرآن نہیں روکتا، لیکن دوستداری کے یگانگت کے تعلقات صرف اپنوں سے رکھے جائیں گے۔ قرآن یہ اصول دیتا ہے کہ جو لوگ قرآنی قوانین کو تسلیم نہیں کرتے وہ تم میں سے کیسے ہو سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ الممتحنہ اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔